بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمادی الثانی کے مہینے کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر ناراض ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، جس کے گھر میں تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، اسے مشکلات ختم کرنے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، جب رجب مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی امت کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ رجب کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، بلکہ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانے آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی اللہ آپ سے جو کچھ مانگو گے، اللہ آپ کو ہر صورت کامیابی عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب چمک جاتے ہیں۔ یہ حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص رجب سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص رجب کا چاند آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اسے گھر میں سکون اور برکت دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیاں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، اور رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو 7 بار پڑھ لو۔ یاد رکھیے گا، جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے، اور بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ جو رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، یہ سورت پڑھ کر اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ توجہ دیجیے گا، جو شخص رجب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ رجب کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگو گے اسے فوراً مل کر رہے گا۔ رجب کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگو گے، اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور جو شخص رجب سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، وہ رجب سے پہلے اس خاص قبولیت کی گھڑیوں کو راہ پرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب نیا چاند نظر آتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ دار کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو رجب کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ رجب سے پہلے جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، رجب کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس گھر میں رجب کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، وہ گھر اسی وقت ارب پتی بن جاتا ہے۔ رجب سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی ہی عظمت کے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں کے آگے گر جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح کی نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ
جو وظیفہ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے رجب کے چاند کا نظر آنے سے پہلے آپ نے رجب کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آپ جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے، کب اور کہاں پڑھنا ہے، اور کن کن باتوں کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو خدا را میرے اس پیارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال، بہت سی معلومات آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتا رہتا ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا پھر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ عام طور پر نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کو ثواب سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی خاص مقدار کی نیت کرنی ہے، مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے رجب کا چاند نکلتی ہی وہ مقصد فوراً پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نیا گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری چاہتے ہیں، نوکری مانگ لیں، شادی چاہتے ہیں، شادی مانگ لیں، قرض سے نجات کے لیے چاہتے ہیں، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر مراد جتنا بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو، چاہے اصل جادو ہو یا جنات ہو، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابیاں آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ ایک تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے
गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। बाज़ औकात इंसान पढ़ते कम या ज़्यादा पढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें आप गिनकर सिर्फ 21 बार पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार पढ़ते दौरान अब आपके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं, आपके दिल में जो भी मकासिद हैं, आपके दिल में जो भी हाजात हैं, जो कुछ भी आप अल्लाह करीम से मांगना चाहते हैं, अब बाकी अपनी तमाम तंगदस्तियों से, अपनी तमाम परेशानियों से निकल रहे हैं। आपके दिमाग को सुकून मिल रहा है, दिल की बेचैनी खत्म हो जाएगी। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह को राजी करना कितना आसान और अहम काम है। अल्लाह को राजी करने की कोशिश अगर कोई नहीं करता, अल्लाह से मांगते भी नहीं, पहले नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है, जिसे ज़रूरत शिफा भी कहा जाता है, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज भी कहा जाता है। वह अजीम सूरत मुबारका कौन सी है? वह अजीम सूरत सूरह फातिहा है, जिसे फातिहा भी कहा जाता है। यह कुरान की पहली सूरत है। सूरह फातिहा की तिलावत समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आपने सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें ना करें, जबान से खाना खाता रहे और दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले तो वो खाना नूर बन जाता है, खाना शिफा बन जाता है। वो खाना तिजाबियत से भरपूर होने के बावजूद शिफा बन जाता है। सूरह फातिहा के कमालात, सूरह फातिहा के मुअजिज़ात बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि रजब का चांद नजर आने से पहले आपने सूरह फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार लाजमी पढ़ना है। 7 का अदद याद रखिएगा, हफ्ते के दिन भी 7, आसमान भी 7, जमीन भी 7, और जब आप रजब का चांद नजर आने से पहले 7 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह 7 आसमानों 7 जमीनों का रिस्क आपके मुकद्दर में लिख देगा। जो शख्स कहता है कि मुझे वजीफों का कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, वो एक बार रजब का चांद नजर आने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़कर हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे। जो मांगेगा मिल जाएगा, बस रब्बे करीम से जिद करके मांगने वाला होना चाहिए। एक बार हमेशा याद रखिएगा, सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने का मतलब है कि 7 बार पढ़ना, जल्दबाजी से नहीं पढ़ना, मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है। सूरह फातिहा अल्लाह का शुक्र भी है, सूरह फातिहा सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, सूरह फातिहा अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह को मनाने का एक खास राज भी है। दूसरे नंबर पर 7 बार सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अब आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा जो पढ़ना है वो वजीफा है अल्लाह की सिफाती नाम का वजीफा। वो सिफाती नाम या गनी है, जो पढ़ने वाले को गनी कर देता है, जो फकीर को बादशाह बना देता है, जो गैब से रिस्क और दौलत की तमाम बंदिशों का खात्मा कर देता है, जो कहता है कि मेरा रोजगार नहीं खुलता, जो कहता है कि मैं नस्ल दर नस्ल कई सालों से गरीब का शिकार, गुर्बत का शिकार हूँ। और रजब के चांद नजर आने से पहले सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने के बाद या गनी को पढ़ लें। जो शख्स ये वजीफा पढ़ेगा उस पर नजर खास हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर खास करम की नजर हो जाए तो आप या गनीयू पढ़ लें। ये अल्लाह करीम की वह सिफत है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जब चाहूं जिसे चाहूं गनी कर दूं और जब चाहूं जिसे चाहूं फकीर कर दूं। और अल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मुझसे दुआ करता है, कुरानी अमल पढ़ता है, कोई जिक्र करता है तो मुझे शर्म आती है कि मैं उस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। हमारे मांगने में गलती हो सकती है, हमारे पढ़ने में गलती कोताही हो सकती है। अल्लाह के दीन में किसी भी तरह की कोई भी कमी बेशी नहीं आ सकती। इसलिए रजब का चांद आने से पहले आपने या गनी को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनीयू 1 बार हो गया, या गनीयू 2 बार हो गया, या गनीयू 3 बार हो गया।
اسی طرح آپ نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار یا غنیوں پڑھتے رہے، اور دوران ہی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نام اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں؟ نیکیوں والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیوں کو پڑھا۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنیوں کو پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے رجب کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی دعا مانگو گے وہ مل جائے گی۔ جتنا مانگو گے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رجب کا چاند آپ کے لیے وہ خوشیاں لا رہا ہے، وہ شادیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رجب کا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو آخر میں آپ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھ کے آپ اللہ کریم سے دعا مانگیں گے۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے تنگ دستی سے نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی، اور یہ وظیفہ آپ نے اللہ کے ساتھ پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ اب جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں لازمی لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔